السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ 18ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے، اس میں 2 سورتوں کی تلاوت آج ہوئی ہے۔ اس میں جو اہم موضوعات ہیں انشاءاللہ ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ آج کے جو دوسری صورت ہے اس میں خواتین سے متعلق کئی باتیں ہیں۔ ہم خواتین سے گزارش کریں گے کہ آج کا درس ضرور سن کے جائیں، اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی جہاں مردوں کو کئی باتوں کی نصیحت کرتا ہے تو وہیں عورتوں کو بھی کئی باتوں کی نصیحت فرماتا ہے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے سورۃ المؤمنون کی تلاوت ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا قد افلح المؤمنون۔ یا غور سے دیکھیے، اللہ تعالی نے کہا بے شک مومن کامیاب ہو گئے۔ ایک مومن کے اندر کیا کیا صفات ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے مختلف مقامات میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک مومن کے اندر کون سی صفت ہے نا، وہ ہم سورہ بول کے آیت نمبر بولتے ہیں، ذرا اس کی طرف توجہ دیجیے۔ سب سے پہلے ایک مومن کے اندر جو صفت ہونا چاہیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 112 اور سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 1 سے 11 تک، اسی طریقے سے 56 سے 61 تک، سورۃ الفرقان میں 63 سے 78، معارج میں 22 سے 35، اسی طریقے سے انفال میں بھی آیت نمبر 3 میں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کے آخری میں بھی کہا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ یہ سورۃ المؤمنون جو ہے مکی صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کیے تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے یہاں تک کہ موسیٰ و ہارون کا ذکر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کھانسی لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانسی کی وجہ سے رکوع کر دیا تھا، جیسا کہ روایت میں آتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ یہ بتایا گیا کہ لعلکم تفلحون، تم کو کامیاب کب ہونا چاہیے، کامیابی کے حقیقی معیار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہاں بتایا کہ دنیا میں بھی اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو کہا قد افلح المؤمنون۔ اب نماز میں اذان میں سنتے ہیں حی علی الفلاح، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آؤ بڑی کامیابی کی طرف۔ معزز حاضرین، اگر مومن دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، سب سے پہلے اسے نماز کو خشوع خضوع سے پڑھنا چاہیے۔ خشوع خضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خشوع کا مطلب ہوتا ہے پورے توجہ کے ساتھ اعضاء و جوارح کو اللہ کی ذات کے سامنے جھکانا، اپنے دل کو نرم کرنا، سکون کو، نماز کو اور توجہ سے پڑھنا، یہ واجب ہے، جیسا کہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اگر آپ توجہ سے نماز پڑھیں گے آپ کی نماز قبول ہوگی، اگر آپ توجہ سے نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو 60 سال نماز پڑھیں گے مگر قیامت کے دن نماز کا کچھ بھی ثواب نہیں پائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، اپنے دل کو، دماغ کو حاضر رکھ کے، نفس پر کنٹرول کر کے، ساری مصیبتوں کو مسجد کے گھر کے باہر، مسجد کے گیٹ کے باہر جھٹک کے اگر آ جائیں تو ہمارے نمازوں میں توجہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی حدیث میں تو اسی بات کی طرف اشارہ کیا۔ کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر تم 5 نمازیں پڑھو گے جس کو اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح وضو کرنا، یہ دیکھیے اچھی طرح وضو کرنا، اول وقت میں نماز پڑھنا، رکوع بھی برابر کرنا، سجدہ بھی برابر کرنا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ اس نمازی کی مغفرت فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو لوگ توجہ سے نماز نہیں پڑھتے گویا وہ بیکار کام کر رہے ہیں، انہیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ معزز حاضرین، یہ سوال کئی لوگ، ایک جوان بھی میرے پاس آئے تھے، انہوں پوچھ رہے ہیں نماز میں توجہ ہونا، خشوع خضوع ہونا، نماز میں کھڑے تو ہمارا خیال ادھر ادھر نہیں جانا، کیا کرنا ہمیں؟ اس کے لیے علماء نے تقریباً 50 اسباب لکھے ہیں، 50۔ اگر ہم ان پر توجہ دیں گے ہماری نمازوں میں توجہ آئیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر ہم اپنے نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اذان کو غور سے سننا۔ آپ یہ کیسا بولتے ہیں اذان کو غور سے سننا، پھر مسجد میں تو خشوع خضوع کیسا پیدا ہوتا، ذرا غور سے سنیے۔ جب آپ اذان کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بعد وہیں سے آپ کے لیے نماز کی تیاری شروع ہو جاتی، اذان کو غور سے سنیں تو یہی بات تو علامہ بن باز رحمہ اللہ، ایک بہت بڑے عالم دین، عبدالرزاق البدر، بہت بڑے عالم دین عبدالرزاق البدر بولتے ہیں، ایک دن مسجد میں بیٹھا تھا، میرے سامنے علامہ بن باز بھی ہیں، بن باز بہت بڑے عالم دین نابینا، انہوں درس ختم کر دیے اذان سے پہلے۔ میں کیا سوچا اذان ختم ہوئی نا، جا کے ذرا شیخ سے بات کریں گے، بلکہ گیا میں اٹھ کے، جیسے ہی جا کے شیخ کے سامنے بیٹھا اذان شروع ہو گئی۔ تو کیا بولتے ہیں اذان شروع ہو گئی تو میں سلام کر رہا ہوں، شیخ جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، شیخ یہ جملہ بول رہے ہیں یا عبدالرزاق اسماعیل اذان، شیخ بول رہے ہیں یا عبدالرزاق ان کا نام ہو، اذان غور سے سنو۔ پھر بولتا ہوں بات کرنا شروع کر رہا ہوں، پھر بھی بول رہے ہیں اذان غور سے سنو۔ 3 بار ایسے ہوگا۔ 3 بار ایسے ہونے کے بعد عبدالرزاق البدر کیا بولتے معلوم؟ وہاں بیٹھ کر مجھے علامہ بن باز کی وہ بصیرت والی نصیحت سمجھ میں نہیں آئی۔ جب میں اپنے گھر لوٹا تو مجھے سمجھ میں آیا علامہ بن باز رحمہ اللہ اگرچہ آنکھ سے نابینا تھے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دینی بصیرت دی تھی، معاملات کو سمجھانے کا جو انداز ان کو دیا تھا وہ مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ بعد میں شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اپنے ایک درس میں بولتے ہیں، لوگوں اپنی نمازوں میں توجہ اور خشوع خضوع پیدا کرنا چاہتے ہو تو اذان کو غور سے سنو۔ یہ اذان کو غور سے سنتے ہی بندہ پورا ذہنی طور پر نماز کو جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جب آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا صحیح احساس بھی ہونا چاہیے۔ آج یہ سوشل میڈیا آ کے، ٹک ٹاک آ کے، شارٹس آ کے ہم نہ چلر بنا دلیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا عزت والا ہے، ہمارے دل میں کیسی تعظیم ہونا، اس کی عزت ہونا، اس کی بے عزتی نہیں کرنا، یہ تصور لے کے پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو نمازوں میں کیسے خشوع خضوع پیدا کرتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے کہتے ہوئے معذرت بھی ہوتی ہے، یہ مسجد میں جو ہم آتے ہیں اس موبائل نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو چھین لیا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں نماز شروع ہو رہی ہے، امام صاحب موبائل دیکھ رہے ہیں، محراب میں بیٹھ کر موبائل دیکھ رہے ہیں، نہیں، صحیح نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو چھیننے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں نا مسجد میں، اگر آپ کے سامنے بار بار موبائل دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے سامنے بیٹھنے کا جو ادب ہے وہ چھن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ عرب میں دیکھو ماشاءاللہ، کوئی بھی امام، کوئی بھی عالم مسجد میں ہوتا ہے اللہ کے سامنے اتنی عزت سے بیٹھے رہتا ہے کہ توجہ ہٹتی نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ عرب کے بڑے بڑے علماء کے بازو نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا مجھے، میں تو یہ سمجھتا ہوں انہوں نماز پڑھے تو رائٹ میں کون بیٹھا ہے، لیفٹ میں کون بیٹھا ہے معلوم ہی ہوتا نہیں۔ ماشاءاللہ اللہ کے سامنے اتنا ادب سے بیٹھے ہیں، کبھی آنکھ کھول رہے ہیں، کبھی بند کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کر کے وہ ایسی دنیا میں پہنچ گئے اور ایسا مزہ لے رہے ہیں، بازو والے پورے مفلس بن کے مکمل طور پر عبادت کا لذت ختم ہو جا رہا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا صحیح
یہ احساس ہمیں اپنا دل میں رکھ کر امام کو بھی نماز پڑھانا چاہیے، مقتدیوں کو بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب تم اللہ کے سامنے کھڑو اس بات کا احساس کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کہاں ہے وہ احساس؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ 100 میں 10 کے اندر بھی وہ احساس نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو تم نہیں دیکھتے، کم از کم یہ احساس کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کھڑے ہو کر زیادہ کھجانے، حرکت کرنے، کنکریاں ہٹانے، کپڑے سنبھالنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت مجروح ہو رہی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور اس کی عظمت کو رکھ کر سامنے کھڑ کے نماز پڑھو، اور بعد میں دیکھو نمازوں میں توجہ کیسے پیدا ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے نماز میں خشوع خضوع پیدا ہونے کے اسباب میں سجدے کی جگہ دیکھنا۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ایسے نماز پڑھ لیا تو وہاں دیکھتے رہتے، حتیٰ کہ پڑھانے والے کو بھی دیکھتے ہیں سامنے دیکھتا رہتا، نہیں وہاں دیکھو آپ۔ اب دیکھو مکے میں نماز پڑھاتے رہتے ہیں ماشاء اللہ، ہزاروں لوگ طواف کرتے رہتے، لیکن کبھی امام کی نظر مجادی کا دیکھو ماشاء اللہ، ایسا دیکھتے رہتے۔ وہ ہم ایسا ہوتا لڑکیوں کی اداؤں پر مرتے ہم لوگ، مگر اماموں کی بھی ایک ادا ہوتی ہے، کیسے کھڑتے ہیں اللہ کے سامنے، بس وہ کپڑے ہلتے ہیں، منہ ہلتا ہے، ورنہ تو کبھی ایک مرتبہ کھجاتے بھی نہیں امام صاحب ماشاء اللہ۔ ایسے کھڑے ہو کر نماز پڑھا تب یہ ہوتا ہے ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی اپنی شرعی سیدھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہماری خواتین کو، ہر رکعت میں وہ اپنا خیمہ رول برابر کرتے رہتے۔ یہ سب نماز میں خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ آپ داڑھی سے کھیل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، موبائل اٹھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، نہیں غلط ہے یہ بات۔ میری اپنی عادت تو یہ ہے کہ جب نماز میں موبائل لاتا ہی نہیں فرض نمازوں میں، یہ اچھی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز کیا کرتی ہے، نمازوں میں خشوع خضوع کی طرف مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے خشوع خضوع کے اسباب میں سترہ رکھ کے نماز پڑھنا۔ امام کے ساتھ نماز پڑھے تو مقتدیوں کے لیے سترے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ سنت نفل کوئی پڑھے تو اب دیکھیے اس مسجد میں جہاں جہاں تھام ہیں وہاں آدمی جا کے نماز پڑھے، اس لیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں سامنے سے کوئی آدمی گیا تو اس کے بارے میں غصہ آتا، توجہ ہٹتی، اس لیے علامہ البانی رحمہ اللہ نے تو کہا مصلی کے لیے سترہ رکھنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مکے میں جب نماز پڑھتے سامنے ایک آدمی کو بٹھا لیتے، بولتے جب تک نماز ختم نہیں ہوتی نہیں اٹھنا وہاں سے تمہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے سترے کا اہتمام کرنا بھی چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز میں خشوع خضوع کے اسباب میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کے گائے اور بیل کی طرح نہیں، ہمیں کیا پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد، کیا پڑھ رہے ہیں غور کیجئے۔ اگر ہم اس پر غور کریں گے ہمیں نمازوں میں خشوع خضوع آئے گا۔ اور اسی طریقے سے نماز میں خشوع خضوع کے اسباب میں علماء بولتے نماز میں موت کو یاد کرنا۔ اب آپ سجدہ کر رہے ہیں سمجھو آپ کی زندگی کا آخری سجدہ ہے، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں سمجھو اللہ یہ آخری نماز ہے۔ دیکھو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مکے والوں نے، کافروں نے مل کر ان کو پھانسی دینے کا جو ہے مکمل طور پر ارادہ کیا۔ خبیب سے پوچھے خبیب اللہ کے پاس جانے سے پہلے تمہاری کیا آخری خواہش ہے؟ کیا بولے معلوم؟ 2 رکعت نماز پڑھتے میں ماشاء اللہ 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھ کر واپس آئے، پھانسی پر چڑھائے جا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ دیکھو میں نے اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھی ہے، دل تو چاہ رہا تھا کہ رکوع بھی سجدہ لمبا کروں، مگر اگر میں رکوع اور سجدہ کو لمبا کروں گا تم کہو گی کہ موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اسی لیے نماز کو مختصر کر کے آیا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ خبیب کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں یہی وہ خبیب رضی اللہ عنہ نے جن کو موت سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا انہوں نے طریقہ شروع کیا تھا۔ معزز حاضرین، نماز میں اگر توجہ چاہتے ہیں اپنے نفس پر کنٹرول کرو۔ یہ غلط قسم کے خواہشات، ایسے ہم نوجوانوں کو دیکھتے کچھ بھی لڑکی سے بات کر لگاتے رہتے، میں نماز پڑھ لوں تمہارے پاس بات کر دوں، یہ کیا ہے؟ یہ نفس جہاد۔ مسجد میں آتے ہیں غلط قسم کی محبتیں اگر اپنے دل میں رکھو گے نماز میں توجہ نہیں آئے گی۔ اللہ کی محبت کو بٹھاؤ، نبی کی محبت کو بٹھاؤ، فرشتوں کی دعا اگر لینا ہے تو مکمل طور پر اپنے نفس جہاد کرو۔ اور اسی طریقے سے نماز میں خشوع خضوع کے اسباب میں ثواب کی نیت کرنا۔ آپ ایک نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کے نماز پڑھے تو آپ کے دل میں آنا، کیا آنا؟ اگر میرے گھر کے سامنے ایک نہر ہے، اگر میں اس میں 5 مرتبہ
نہاؤں تو جسم پر میل کچل باقی رہے گا؟ نہیں. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو گناہ صغیرہ سے پاک کرے گا. ثواب کی نیت رکھ کے نماز پڑھو. اور اسی طریقے سے نماز کے خشوع خضوع کے اسباب میں اور ایک بھی ہے، وہ کیا بولے تو اگر آپ کو پیشاب پائخانہ لگا ہے تو اس میں نماز نہیں پڑھنا. پیشاب جا کے آنا، پائخانہ مکمل کر لے کے وضو کر کے آ کے پڑھو. اب لوگ سوال کیا پوچھتے ہیں، میں مسجد میں داخل ہوا، زور سے پیشاب آ رہا ہے، اب وہ جا کر آئے تک 2 رکعت چل لیتے میرے، اب کیا کرنا؟ 2 رکعت چلے گئے تو آپ کو اس بات کی کوشش کرنا کہ آپ قضاء حاجت کے فارغ ہونا بولے تو نماز سے 10 منٹ پہلے فارغ ہونا اسے، یہ اصل میں اس کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، اگر آپ مسجد داخل ہوئے، نل فل ہیں، وضو کرنے جگہ نہیں ہے، اگر آپ وہاں کھڑے ہوئے آپ کے 2 رکعت چلے جاتے ہیں، علماء بولتے اسے تکبیر تحریم کے نماز پڑھنے کا ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیت سے آیا کہ 2-4 رکعت نماز پڑھوں، مگر چونکہ نل کے پاس وضو کرنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اسی لیے اہل علم نے ماشاءاللہ اسی بات بتائی. اور اسی طریقے سے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں ادھر ادھر سامنے نہیں دیکھنا، یہ بڑی اہم ہے. جب آپ نماز پڑھتے نا ادھر ادھر نہیں دیکھنا. بعض لوگ نماز پڑھنے نہیں آتا، بڑی عمر کے لوگ، بچے بھی ہاتھ بننے ادھر ادھر دیکھتے رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نماز میں ادھر ادھر دیکھو گے یہ تمہارے لیے نماز میں ثواب میں کمی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور یہ کہاں آتی معلوم ہے؟ نماز میں ہماری توجہ کو پھیرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ دیکھو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، دوسرے مساجد میں ہم دیکھتے قبلے کی طرف اذکار لگا کر رکھتے. وہ کیا ہوتا؟ بندہ نماز میں اذکار پڑھ لیتا، بعد میں پڑھتا نہیں. اذکار نہیں لگانا، کیلنڈر میں نہیں لگانا. مکے مدینے کے وہاں کے مسجدوں کو دیکھو ماشاءاللہ، ایک چیز بھی نہیں رہتی، گھڑی رہتی بس، اس کے علاوہ کیلنڈر. ہمارے پاس کیلنڈر سب لگاتے ہیں، اس میں وصال ہے اور عروس ہے، سب چیزیں. اس میں کبھی بدھ کی تصویر، گھوڑے کی تصویر، بیڑی کی تصویر، وہ سب ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں آ کر جو ہے. اور ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز کو آتے ہوئے ٹی شرٹ پہن لگاتے، ایئرٹیل جی وہ لکھا رہتا، پیچھے کھڑے ہونا والا وہ پڑھتے رہتا. موٹے موٹے انداز سے اگر بولنا چاہے تو یہی ہے، آپ کوئی بھی چیز لکھی ہوئی سامنے بھی ہے پیچھے بھی پہن کے نہیں آنا. یہ آپ کی نماز میں یہ خشوع خضوع کے مکمل طور پر کرنے کا ذریعہ بن سکتا. اور اسی طریقے سے نماز میں خشوع خضوع پیدا ہونا ہو تو موبائل سے دور رہنا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس موبائل ہے، کیا کرنا؟ مسجد میں آتے ہی فلائٹ موڈ میں ڈالو، بہتر ہے. سائلنٹ پہ رکھ کے وائبریشن کرے تو اس کے لیے بھی تکلیف، بازو کے لیے بھی تکلیف، یہ بھی تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے. اور ماشاءاللہ بنگلور کی سٹی جامع مسجد میں چلے جاؤ اور یو اے ای میں ہر مسجد میں ہے یہ، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں گے نیٹ ورک غائب. ایسا اگر ہماری مساجد میں کر دیا جائے بہتر ہے. اندر تو نیٹ ورک ہی نہیں آنا، جب نیٹ ورک نہیں آئے گا بات بھی نہیں ہوگی، لہذا سارے چیزوں سے ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. محترم حاضرین، آج گھروں میں ماحول کیسا ہے؟ ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں، بچے گیماں کھیل رہے ہیں، یہی ہے ماحول. توجہ کہاں آئے گی؟ وہ نماز میں ماں باپ کرتے رہتے، کیا ابھی اثر پڑتا نہیں بچوں کو. یہ تمام چیزیں ہمارے اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے نماز اطمینان سے پڑھنا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹھونگ مارنے کی طرح نماز پڑھتے ہیں. اچھا، جو لوگ رکوع سجدہ برابر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت میں نہیں دیکھے گا. ایک حدیث تو یہ. دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں رکوع سجدہ برابر نہیں کرنے والا اس بھوکے کی طرح ہے جو کھجور کھاتا ہے اس کی بھوک مٹتی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان فرمایا. اور اسی طریقے سے قرآن کو رک رک کے پڑھنا. ہم دیکھتے ہیں ایک طبقے کو نماز ایسا جلدی جلدی پڑھتے، سجدہ گرو یہ وہ. حالانکہ امام ابو حنیفہ کے 2 شاگرد ہیں، ایک کا نام ہے ابو یوسف اور ایک کا نام ہے محمد رحمہ اللہ. یہ دونوں کہتے ہیں نماز کو توجہ سے، خشوع خضوع سے مکمل طور پر پڑھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے نماز میں خشوع خضوع لانے کے لیے ہمیں شیطان سے بھی پناہ مانگنا چاہیے. شیطان سے کیسے پناہ مانگنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے. اور آپ نے نماز میں فرمایا اگر شیطان آتا ہے تو اعوذ باللہ پڑھو. آج کل تو اتنے وسوسے آتے ہیں، ہمیں کیا پڑھتے ہیں ہم نہ معلوم ہی نہیں، ایسے ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے نماز کے خشوع خضوع
وضو کے اسباب میں ایک سبب ہمارے اسلاف کیسے نماز پڑھتے تھے، ذرا اس کا بھی ہمیں خیال کرنا۔ کیسے بعض علماء کے بارے میں آیا نماز کو کھڑے تو ایسے معلوم ہو رہا لکڑی ہیں انہوں، ہلتےج نہیں ہے، ایسے تو نماز پڑھتے تھے ماشاءاللہ۔ ایک تھے عباد رضی اللہ عنہ، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اصل میں کیا ہوا، ایک جنگ سے واپس آئے تھے، لمبا واقعہ، وقت کم ہے، جنگ سے واپس آ رہے تھے، رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا چلو ایک جگہ آرام کر لیتے ہیں، آرام کیے۔ آپ نے دونوں صحابہ کہا چلو ہمیں پورے سو جاتے، تم دونوں مل کر ہماری پوری نگرانی کرو۔ ٹھیک ہے نگرانی کریں۔ انہوں کیا بولے دو آپس میں صحابہ، ہمیں کئی بولا تھا بیکار رہنا، تو ایسا کرو تمہیں نماز پڑھو میں چوکیداری کرتا ہوں، تم نماز پڑھو میں چوکیداری کرو، ایک دوسرے کا سمجھا لے۔ عباد رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے واسطے نماز کھڑے ہو گئے، تو دشمن نے دیکھا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، وہاں سے تیر مارا، اور وہ صحابی سو رہے ہیں بازو، تیر مارا، وہ تیر آ کے پنڈلی کے پاس لگی، وہ اتنی لگی ہم نہ چمٹی کٹ تو برداشت نہیں کرتے، وہ ذرہ کہتے ہوئے ہمارا کپڑا لگا تو ہمیں پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن کیسے دیکھو عباد رضی اللہ عنہ تیر آ کے پیر میں لگی، خون نکلا، خون نکل کے پورا وہ صحابی کے قریب آ کے لگا، ہڑبڑا کے اٹھے، بولے کیا یہ؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا، ذرا اٹھا دینا نہیں؟ تو کیا بول رہے ہیں دیکھو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، ایسے نماز پڑھ رہا تھا، وہ میں الگ دنیا میں تھا، مجھے نہ تیر لگنے کا احساس ہوا نہ خون نکلنے کا احساس ہوا، مجھے نماز میں اتنا مزہ آ رہا تھا۔ معزز حاضرین، ہمارے اسلاف کی نمازیں بھی کیسی ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کسی موقع سے ہم بتا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے خشوع خضوع میں آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھانا۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نماز جنازہ میں امام صاحب تکبیر بولتے اللہ اکبر اٹھاتے، غلط ہے، نہیں اٹھانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم حالت نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی روشنی کو بھی چھین سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی۔ اور اسی طریقے سے نماز کے خشوع خضوع میں جانوروں کی طرح حرکت بھی نہیں کرنا۔ کیسے حرکت نہیں کرنا؟ مثلا ایسے ہوتا ہے کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیلا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے کرتے رہتے ہیں، ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے ایک پیر پر زیادہ جو ہے زور ڈالتے رہتے ہیں، نہیں، ایسی حرکتیں کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ معزز حاضرین، یہ حدیث پڑھتے ہیں یقیناً رونا آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے اگر کوئی چیز اٹھے گی نمازوں میں خشوع خضوع اٹھے گا، بس حقیقت ہے۔ آپ نے جو فرمایا ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسجدوں میں جا کر دیکھو گے کوئی بھی خشوع خضوع کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہرگز نہیں ملے گا۔ آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ کیسی ہیں؟ یا تو ورزش ہیں یا تو بس ہمارے اوپر کیا کہ بڑا موٹا ہے نیچے دلا جگہ پڑھ رہے ہیں، فرض ساخت نماز پڑھ رہے ہیں، ورنہ یہ خشوع خضوع اور توجہ سے اگر آپ نماز پڑھیں گے نا، اس نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ یہ نماز میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب نماز پڑھ کر اگر آپ کو سکون ملا تو سمجھ جاؤ آپ کی نماز صحیح ہے، اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد برائی سے رک رہے ہیں سمجھ جائیے آپ کی نماز میں دم ہے، اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد غلط چیزوں سے دور رہتے تو سمجھ جائیے آپ کی نماز صحیح ہے۔ آپ ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے طرف گناہ ہے کبیرہ بھی کر رہے ہیں، لائن مار رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، سمجھ جاؤ آپ کی نماز میں کوئی دم نہیں ہے۔ معزز حاضرین، آج کے درس کی دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی مومنین کے اوصاف بتاتے ہوئے فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کو بیکار باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ بیکار باتوں کیا؟ وہ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا دنیا میں سب سے بیکار چیز شرک ہے، بندے کو شرک سے دور رہنا چاہیے، ہر گناہ سے، بے مقصد زندگی سے، فضول باتوں سے۔ فضول باتیں کیسے ایک مثال دیتے ہیں، انہیں کیا وہ محمد بن سلمانہ کو سودے میں کیا کر ڈال رہا انہیں، ارے کیا ضرورت تھی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھے گا، انہیں کیا کر رہے ہیں اللہ کو جواب دیتا۔ آپ اپنی زندگی سدھارو نا، دوسروں کی فکر لوگوں کو بہت رہتی ہے۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اس آدمی سے اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسے آدمی پہ، اور بولتے تھے کوئی آدمی آ کے تمہارے میں یہ عیب ہے بول کے بولا تو حسن بصری رحمہ اللہ بولتے تمہیں یہ عیب مجھے کس میں دے، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہر ایک کو ہم میں سے فضول بات
باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ علامہ نووی نے 40 حدیثیں جمع کی، ان 40 احادیث میں یہ بھی ذکر کیا آدمی کا سب سے اچھا اسلام یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں کو چھوڑ دے۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کی ساری سندیں ضعیف ہیں مگر معنی کے اعتبار سے یہ صحیح ہے۔ بیکار بات کسے بولتے؟ جس کو کرنے سے نہ دین کا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ، نہ آخرت کا فائدہ۔ اور یاد رکھو یہ بیکار باتیں کر کے ہی بندہ جہنم میں جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ علماء کیا بولتے ہیں؟ یہ بیکار باتوں کے 4 مراحل ہوتے ہیں۔ یہ بیکار باتوں میں سب سے پہلے چیز حرام چیز ہے، جیسے شرک ہے، اور کبھی ناپسندیدہ چیز بھی لا یعنی ہو جاتی ہے، کبھی مشتبہ چیز جیسے ایک مال ہے، اس مال کے بارے میں آپ کیا بھی حکم لگا نہیں پا رہے ہیں، حلال کا ہے یا حرام کا ہے، وہ بھی شک والی چیز چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے کیا، زیادہ حلال چیزوں میں آگے بڑھ جانا۔ مثلا کیسے ایک آدمی کو کہا گیا کہ 6 گھنٹے سونا رات میں، اگر کوئی آدمی سحری کے بعد سے 12 تک سویا تو بولیں گے لغو کام کیا ہے۔ لہذا بغیر مقصد کے کسی بھی آدمی کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، شرمگاہ کا بھی غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا لوگوں دیکھو انسان اپنے شرمگاہ اور اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے جہنم میں جاتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ فردوس کیا ہے؟ فردوس یہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو جنت الفردوس مانگو، یہ جنت کا سب سے اونچا اور درمیانی حصہ ہے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد انسانی زندگی شروع میں بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو کن اسٹیج سے گزرتا ہے وہ بتایا گیا۔ اس کے بعد زیتون کے بارے میں اللہ نے ایک بات بتائی، یہ زیتون جو ہوتا نا عرب میں ہر ناشتے میں رہتا ماشاءاللہ ہے، اور زیتون کا جو تیل ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ ہندوستان میں کیا بھی نہیں، یہ زنڈو بام اور پتہ نہیں کیا کیا بام لگاتے رہتے ہیں، ہمیں زیتون کا تیل استعمال نہیں کرتے، زیتون استعمال کرنا چاہیے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ زیتون کے تیل کے فوائد کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، دیکھو یہ زیتون کا تیل ایسا ہے اگر بندہ زہر بھی پی لیا اس کے اوپر زیتون کا تیل پی لیا تو زہر میں مارنے کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جس کے پیٹ میں کیڑے تو گینڈوے بولتے نہیں اسے کیڑے، وہ کیڑوں کو نکالنے کے لیے ہم دوا لا کے ڈالتے بولتے اگر بچوں کے پیٹ میں جو کیڑے ہیں ان کو نکالنا ہو تو زیتون کا تیل قابل استعمال ہے۔ 2، تیسرا اسی طریقے سے پھوڑے پھنسی ہوتے تو ہم کیا کرتے بورو پلس کیا گری میں لگاتے، بولے یہ پھوڑے پھنسی کو سکھانے کے واسطے بھی زیتون کا تیل لگا سکتے۔ اور کبھی فالی جو لقوا ہوتا نا دیکھے ہوں گے آپ، اس کو کیا کرتے کبوتر کو مار کے وہ کبوتر کا تیل وہ خون لا کے لگاتے۔ علماء بولتے ہیں اس کے ساتھ زیتون کا تیل ملا کے لگانے سے بھی ماشاءاللہ اس میں بھی فائدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کہیں بھی درد ہوتا ہے وہ درد کے خاتمے کے لیے بھی ماشاءاللہ زیتون کا تیل بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب طب نبوی، اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح کی کشتی کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ کیسے گئی وہ، کہاں جا کے رکی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی چلتے وقت کیا پڑھے، رکتے وقت کیا پڑھے، پورا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بندے کو اعمال کی قبولیت کی فکر ہونا چاہیے۔ ہم جو نمازیں پڑھ لے رہے ہیں یہ نمازیں پڑھ لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ان اعمال صالحہ کی حفاظت اور ساتھ میں اعمال صالحہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان اعمال کو تباہ و برباد کرنے والے اعمال سے بھی دور رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون نے ربوہ نام کا ایک جگہ کا ذکر کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فلسطین ہے۔ قادیانیوں کو جانتے ہیں آپ؟ قادیانی انہیں کیا کیا، انڈیا میں تھا، اسے بھگے تو پاکستان بھاگا، مرزا غلام احمد قادیانی، وہاں جا کے جنت بنایا، وہ جنت بنا کے اس کا نام رکھا ربوہ، اور ایسی جنت رکھا اس میں ٹرین بھی آتی،
اس میں ثناء اللہ امرتسری اور جو پاکستان کے جو ضیاء الحق نام تھا ان کا، انہوں نے اس جنت کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ کیا کرتا تھا معلوم ہے؟ درختاں رکھ ڈل کے عورتوں کو شراب پیلا گلا کے بولتا یہ ہو رہا ہے تمہارے واسطے، اللہ اکبر، ایسا جنت کا مذاق اڑایا اس نے۔ ضیاء الحق جو تھے وہ ایک طرف بولتے احسان الہی ظہیر کے قاتل تو تھے، یہ بولتے لوگ، لیکن ساتھ میں اس جنت کا خاتمہ کرنے والے بھی وہی تھے، اسی لیے ضیاء الحق کا جب نام آتا ہے تو کہتے ہیں فاتح ربوہ۔ تو اس طریقے سے جنت کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے قیامت کے دن جب عذاب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جہنم میں جب ڈالے جائیں گے چہرہ جھلسے گا، ہونٹ سب پھٹ جائیں گے، اور جہنمی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو کیسے؟ کتوں کیسے بھگاتے ذلت کے ساتھ، بولے اندر جاؤ کوئی باہر نہیں آنا، اور باہر آتو مل کے بات بھی نہیں کرنا، ایسے فرشتوں کے ذریعے لوگوں کو اندر بھگا دیا جائے گا۔ معزز حاضرین، سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کامیاب ہونا تو کیا کرنا۔ یہاں تو کچھ اسباب کا ذکر ہوا، ہم کچھ اور اسباب کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے، دنیا میں بچے کو 10 کا ایگزام آیا تو ماں باپ بچے کو رات بھر چائے دے دے کے پڑھاتے، مگر دنیا میں اور آخرت میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں ان باتوں پر مکمل طور پر عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لائے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ دوسری بات، نماز قائم کرو، نماز کے بغیر کامیابی نہیں ہے دنیا میں۔ زکوٰۃ دینا جن کو زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 4، مساجد کو آباد کرنا، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا۔ یہ آیت ہر جمعہ سنتے ہیں آپ، قد افلح من تزکا، یہ بھی سنتے قد افلح من زکاہا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک آدمی بدو آیا، کھیڑے والا، نبی کے پاس آیا، بولے یا رسول اللہ میرے پر کتنے نماز فرض ہیں؟ بولے 5۔ اور پڑھنا کیا؟ نہیں 5 بس ہیں۔ تو کیا بولا وہ آدمی وہاں کھڑے ہو کر، یا رسول اللہ آپ مجھے 5 نمازاں پڑھو۔ بولے انشاءاللہ، کم بھی کرتا نہیں زیادہ بھی کرتا نہیں۔ جب وہ آدمی جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کے خدا یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اگر دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو۔ کیا مطلب ہے؟ 5 نمازوں کی اگر تکبیر تحریمہ سے پابندی ہوگی ماشاءاللہ وہ گھر کامیاب ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ آج ہم بھلائی کا حکم تو دے لیتے لیکن برائی سے روکتے نہیں۔ ایسا مثلا دیکھو، ہماری کوئی مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکیاں کھڑی ہے، وہاں سے گزر جاتے، کوئی آدمی ٹخنے کے نیچے پہنا ہے کچھ بھی بولتے نہیں، ایک آدمی داڑھی پوری نکالتا ہے کچھ بھی نہیں بولتے، نہیں منکر ہے، اچھے انداز سے سمجھانا۔ دیکھو ٹخنے کے اوپر پہننا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے لمبا نیچے پہننا، یہ ساری باتیں بتانا۔ اگر ہم منکرات کو دیکھ کر خاموش ہو گئے تو بعض علماء بولتے وہ گونگے شیطان کی طرح ہے۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اچھا توبہ بھی کرنا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا توبہ کرنے سے بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنے آپ کو لالچ سے بچانا، یہ بھی، اور عقید توحید پر رہنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کیا کہا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، صبر کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ معزز حاضرین، سورہ نور بھی بڑی اہم ہے اور اس میں جو اہم باتیں آئیں انشاءاللہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ جہاں عموماً لڑکیوں کے مدارس ہوتے ہیں وہاں یہ سورہ پڑھانا، سورہ نور، اور اگر موقع ملا تو سورہ نساء بھی پڑھانا، اور موقع ملا تو سورہ احزاب بھی پڑھانا۔ یہ 3 وہ صورتیں ہوئیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اور اگر آگے نصاب پوچھے تو سورہ بقرہ میں جہاں حیض کے، خلا کے، طلاق کے اور تمام مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان آیتوں کو رکھ کے اگر ہم پڑھا دیے تو ماشاءاللہ ایک بچی جب عالمہ فاضلہ بنے تو یہ کامیاب عورت بن کے نکلتی مسجد و مدرسے سے، اسے اس کی طرف بھی ہم مکمل طور توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں سب سے پہلے کیا بیان کیا؟ لوگوں، زنا معاشرے میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیوں پیدا ہوتا ہے زنا میں؟ زنا
بہت آسان ہے. سب سے پہلے جس کے اندر ایمان کی کمی ہے وہی زنا میں پڑتا ہے. آج کے نوجوانوں کو دیکھو، ان کے اندر جو ہے ایمان نہیں ہے. وہ ایمان کی طہارت نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کے غلط قسم میں مکمل طور پر وہ کیا ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے ایک درس میں آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ایمان تھوڑا نکل کے چل جاتا ہے اسے. جب وہ توبہ کرتا ہے تو ایمان واپس آتا ہے. معزز حاضرین، ہمارے معاشرے میں زنا پیدا ہونے کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے. آج دیکھو ہمارے گھر میں ماحول کیسا ہے، گانا چلتا ہے، نوجوان بچے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، پورے مل کے گانا دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک ہم میں ننگے ہو گئے پورے، یہ تمام سے ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ حیا نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہمارے معاشرے میں زنا پیدا ہو رہا ہے. اور ایک بات بھی ہے، سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے اس میں، زنا عام ہونے میں. اور زنا کا ایک سبب شادی میں دیر کرنا. اللہ تعالیٰ انسان کے اندر خواہش رکھا، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہا کہ جلد شادی کر دو. اگر تم جلد شادی نہیں کرو گے زمین میں فساد برپا ہوگا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کی حدیث بیان فرمایا. آج ہمارے گھروں میں ہوتا کیا ہے، اگر بھائی بڑا ہے، بھانا چھوٹے ہیں، بالغ ہو گئے تو بھائی کیا بولتا، نہیں بھائی بھانا کی شادی کر کے میں شادی کر لیتا ہوں. نہیں، غلط ہے یہ. آپ بھانا کی شادی کر کو شادی کر لے تو میرا تب تک کہاں اٹک جاتا ہی نہیں، یہ ہوتا ہے. تو اس طرح میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھو معلوم ہوا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنی شادی کی لیکن بہنوں کی شادی نہیں ہوئی تھی. اس سے معلوم ہوا بہنوں کی وجہ سے ایک نوجوان بھائی اپنے آپ کو شادی سے روک لینا یہ زنا میں جانے کا ذریعہ. اور اسی طریقے سے زنا میں پڑنے کے اسباب میں بری دوستی بھی ہے. انسان جب بری دوستی میں چلے جاتا ہے اس وقت وہ زنا میں پڑ جاتا ہے. اچھا، زنا سے بچنا ہو تو کیا کرنا؟ زنا سے بچنا ہو تو سب سے پہلی چیز ایمان کی طہارت اپنے اندر پیدا کرنا. دوسری چیز یہ ہے ہمارے اندر اپنے اخلاق بھی ہونا چاہیے، دینی تربیت کرنا، بچوں پر ان کی دوستیوں پر خاص طور پر نظر رکھنا. ہماری لڑکیاں کالج کو جاتی ہیں، کالج کو جا کے 5:30 بجے کالج چھٹا تو انہیں کیا کرتی، کوسی تو بھی لڑکے کے ساتھ جا کے ہوٹلوں میں پارکوں میں وقت گزار کے 8 بجے آتی ہے. اور ہمارے پاس یہ فلمی جو کلچرل ہے یہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو بڑا غارت کر رہا ہے. فلموں میں دکھا جاتا ہے ایک لڑکی کیا کرتی ہے، بوائے فرینڈ لاتی ہے، ماں باپ بھی اسے انکریج کرتے. ایک لڑکا ہے گرل فرینڈ آ رہا ہے، ہاں اسے روم دو، فلاں دو. اب یہ جو کلچرل جو آ رہا ہے اس کلچرل کی وجہ سے ہمارے مکمل طور پر یہ ہو رہی ہے. یہ ہماری عورتوں کو فلم سے دور رکھو، سیریل سے دور رکھو. ان تمام چیزوں سے ہماری عورتوں کے جو ذہن خراب ہوتے ہیں اس سے خاندانی نظام پورا تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے. تو یہ ہمیں زنا کی طرف لائے جانے والے راستوں سے بھی بچنا چاہیے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ اللہ نے کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ زنا کی طرف لے جانے والے راستے، بری دوستی، سوشل میڈیا کا غلط استعمال اور زنا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، اس کے پاس عہدہ بھی ہے، خوبصورت بھی ہے. انہیں کیا کرتی، ایک مرد کو زنا کے لیے بلاتی ہے تو انہیں کیا بولتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ سے ڈرنے کا اعلان کرنے والا اور اس کا اظہار کرنے والا، فرمایا ایسا آدمی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں مکمل طور پر جگہ پائے گا. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی سزا کو اسے بیان فرمایا. کیا کہا، اگر زنا کرنے والا غیر شادی شدہ ہے تو کیا کرنا، 100 کوڑے مارنا. اگر وہ شادی شدہ ہے تو عورت ہو یا مرد ہو، جبکہ اس کو اپنی ضرورت پوری ہو چکی ہے پھر بھی زنا کر رہا ہے، آج کل ہو رہے ہیں، تو کیا کرنا، سینے تک گڑھا کھود کے پتھر سے مارتے رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک مرد کو بھی ایک عورت کو ہی ایسے ہی رجم کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے بھی رجم کیا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شریعت یہ زنا کی سزا اتنی سخت کیوں رکھی؟
کوڑے مارنا اسے. اور کوڑے بھی کیسے مارنا؟ چھپ کے نہیں مارنا، سب کے سامنے مارنا. کئی کو سب کے سامنے مارنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اگر میں کل یہ کام کروں گا تو میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا. تو لہذا آج ہم دیکھتے ہیں. لیکن سوال یہاں یہ ہے، کیا اسلامی حدود، اسلامی سزاؤں پر ہندوستان میں عمل کر سکتے؟ کیا نہیں کر سکتے. یہاں ہماری حکومت بھی نہیں اور یہاں ہمارا کوئی امیر بھی نہیں ہے. اس وجہ سے علماء کہتے ہیں ان اسلامی سزاؤں کو اگر جو ہے نافذ کرنا ہے، مسلمانوں کی حکومت چاہیے، مسلمانوں کا امیر چاہیے. جب تک نہیں ہوتا نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑنا. باقاعدہ مکمل طور پر ایسا کام کرنے والوں کو بلا کے مکمل طور پر مسجد میں ہر جگہ سمجھانے کی مکمل طور پر ضرورت ہے. معزز حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور کہی. اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ معاشرے میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ موبائل کے ذریعے ایک مثال دیتے ہیں آپ کو. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، لڑکیوں کی فوٹو ٹک ٹاک مزہ لوگ کیا کرتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں بھیجتے ہیں. اگر آپ بھیجتے ہیں گنہگار ہو جائیں گے. اگر آپ کن کو بھیجیں، انہوں کتنے لوگوں کو بھیجے کہ اتنے پوری گمراہی کا پورا وبال آپ اپنے پیٹھ پر اٹھا کر لائیں گے. اللہ اکبر. لہٰذا یہ بے حیائی کو عام مت کرو. یہ بے حیائی سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی مکمل طور پر کوشش کرو. اور ایک وقت وہ تھا گانے اور یہ سب چیزیں بولے تو دکانوں میں جا کے لوگ 10 روپے دے کے ڈاؤن لوڈ کرتے تھے. آج یہ گناہ اتنا آسان ہو چکا ہے، کوئی سا گانا ہونا، ویڈیو ہونا، MP3 ہونا، جاؤ 4G 5G اس کو کلک کرتے ہی فوراً ڈاؤن لوڈ ہوتا. اللہ باللہ، اتنا آسان ہو گیا گناہ. لہذا ان تمام سے بچنے کی مکمل طور پر ضرورت ہے. اور کوئی بھی آدمی اگر آپ کو بولتا ہے گانے ڈاؤن لوڈ کر کے دو، یہ فوٹو مجھے ہونا، اگر آپ لڑکیوں کی فوٹو، ننگی فوٹو سب بھیجتے رہتے ہیں اور بالوں کو ہم دیکھتے پروفائل پر فوٹو رکھ لیتے، واٹس ایپ میں فوٹو تو نہیں، فوٹو نہیں رکھنا چاہیے. یہ بڑی غلط چیز ہے یہ فوٹو رکھنا. علماء نے اس سے بھی مکمل منع کیا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جو الزام لگا اس الزام کا ذکر فرمایا. اصل میں ہوا کیا ہے، وقت کم ہے ہمارے پاس. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے ساتھ ایک جنگ میں گئی تھی. واپسی میں عائشہ کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی. انہوں ادھر گئے قضاء حاجت کے ساتھ. اصل میں جا کر واپس آئے تو انہوں جو ہار پہنے تھے وہ ہار گنگا تھا. وہ ہار تلاش کرنے پھر بھاگے. وہ ہار تلاش کرنے گئے، ادھر اللہ کے نبی کا پورا قافلہ مدینہ پہنچ گیا. اب کیا ہے، عائشہ اتنی دبلی پتلی تھی. پرانے زمانے میں کیسے تھا، اونٹ اس کے اوپر بڑی ٹوکری، وہ ٹوکری میں چڑھا کے بٹھاتے تھے صحابیات کو. اور اتنی دبلی پتلی عائشہ رضی اللہ عنہ، علم کے اعتبار سے وزن مگر جسمانی اعتبار سے اتنے کمزور، ان کا بیٹھنا نہ بیٹھنا دونوں برابر تھا. صحابہ کیا سمجھے، انہوں ہی سمجھ کے پورے مدینہ تک پہنچ گئے. اب انہوں مستح بن ام مستح کے ساتھ اور ایک صحابیان کے ساتھ ہیں. آہستہ آئے تو کہاں ہیں، کون بھی نہیں ہے. نہ تو مس کال کرنے فون، نہ تو کیا بھی بولنے فون، کیا بھی نہیں. کیا حال ہوا عائشہ رضی اللہ عنہ کا، وہاں بیٹھ گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے پختہ. آپ کیا کرتے، ہر جنگ میں بہترین کمانڈر. آپ اتنا اچھا کمانڈر دنیا نے نہ دیکھا اور قیامت تک دیکھیں گے. اللہ کے نبی کیا کرتے، ہر جنگ میں ایک صحابی کو پیچھے رکھتے. کئی کو بولے تو کون تو بھی چھوڑ کے تو بلا لے کا جاؤ. اس جنگ میں اللہ کی نبی نے صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ کو پیچھے رکھا تھا. ان کے پاس اونٹ بھی تھا. انہوں پیچھے سے آ رہے جیسے ہی آکو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھے، عائشہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا ہی کہا. اور عائشہ کہتی ہیں یہ پردے کے نازل ہونے سے پہلے انہیں مجھے دیکھے تھے. اور جب یہ واقعہ پیش آیا پردے کے حکم آ چکے تھے، جیسے ہی صفوان نے مجھے دیکھا تو میں نے اپنے چہرے کو بند کر لیا. یہاں خواتین بھی ہیں، کچھ خواتین ان کے باتیں سننے کے بولتے چہرے کا پردہ نہیں ہے. بلکہ چہرے کا پردہ ہے. اگر چہرے کا پردہ نکال دے تو پوری خوبصورتی اس میں ہے، اس کو ظاہر کر کے پورا چھپانے سے کیا بھی فائدہ نہیں ہے. ایسی بات. لہذا غیر علماء کی بات سن کے عورتوں کو کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے. علماء اتھارٹی ہیں ہمارے پاس، انہوں جو بولتے دلائل کی روشنی میں وہ سننا. اور ماشاءاللہ کیا کیا دیکھو، صفوان رضی اللہ عنہ بات بھی کرے نہیں، کچھ بھی کرے نہیں. کیا کرے، جانور کو لا کے عائشہ کے سامنے بٹھا ڈالے. ان کو چڑھو بول کے بولے بھی نہیں. عائشہ چڑھ کے بیٹھ گئی اس پر. ماشاءاللہ قربان جاؤ ان نیک اخلاق پر. صفوان رضی اللہ عنہ اونٹ پر یا گھوڑے پر کسی پر بیٹھے ہیں، پورا رستہ عائشہ اوپر بیٹھی ہیں، اس کے رسی پکڑ لے کے مدینہ تک
چل کر اللہ اکبر، یہ اخلاق کہاں ہیں؟ یہ دونوں دور دور، نہ بات کرے نہ کچھ کرے، حالانکہ بولتے مرد اور عورت جو ہے یہ فولاد اور لوہے کی طرح ہیں۔ مدینہ پہنچتے ہی یہ بیمار فکر رکھنے والا عبداللہ ابن منافق کیا بول دلیا، دونوں کے دال میں کیا کی کالا ہے، ایسے نہ بولتے، ورنہ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ زنا کا لفظ، برائی کا لفظ، بد کردار کا لفظ بولتے ہوئے ہمیں مکمل طور پر جو ہے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قصے میں وہاں بولتا ہے، نبی کی بیوی کے بارے میں جو کچھ تم بول رہے ہو دیکھ کر بولو، ہو سکتا ہے ان پر الزام یا برے الفاظ استعمال کرنے سے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ معزز حاضرین، یہ نبوت کے میری بہن پہ الزام لگے، آپ کی بیوی پہ الزام لگے، ہمیں تو سیدھا پولیس کرنے بھاگیں گے اور وہ پورا مرنا شروع کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرا ہوگا، نبی کی بیوی پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی پریشان، کیا ہوا؟ 50 دن تک عائشہ رضی اللہ عنہا سے نیند غائب ہو گئی، وہ بولتے بخار آ گئی۔ اللہ کے نبی نے عائشہ سے کہا، عائشہ اپنی امی گھر چلے جاؤ، وہاں چلے گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن جاتے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، جا کے سلام کرتے جواب دیتے، پریشان۔ اللہ کے نبی مدینہ میں ہر ایک سے بلا کے پوچھتے، میرے بیوی میں کچھ دیکھے کیا، میرے بیوی میں کچھ دیکھے کیا؟ پورے صحابہ بولتے، یا رسول اللہ آپ کی جیسی پاکیزہ بیوی ہمیں دیکھے تھے دنیا میں، ایسے کہا پورے لوگوں نے۔ بس بریرہ نے کیا کہا، اتنی بھولی بالی عورت اگر آٹا گون کر رکھی تو ایسے ہی رکھ دیتی، بکری آگو کھالے کو چل جاتی، اتت میں بھولا پن دیکھی۔ 50 دن تک نیند نہیں، چین نہیں۔ نبی کے گھر کا کیا حال اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا کیا حال ہوا ہوگا، تصور کر کے دیکھیے۔ ابو بکر یہ پریشان، میں اتنا سچا، میری بیوی اتنی سچی، میری بیٹی عائشہ صدیقہ، کیا ہوا ہوگا یہ؟ بعد میں ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں 10 آیتیں اتاری سورہ نور میں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیکھو دشمنوں نے عائشہ کو گرانے کی کوشش کی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے عائشہ کو قیامت تک کے لیے اٹھا دیا۔ اور یہ وہ جو آیتیں ہیں واقعف کی، علامہ ابن کثیر بولتے وہ انشاءاللہ ہمارے مساجد کے محراب میں پڑھی جاتے رہیں گی قیامت تک۔ معزز حاضرین، یہاں مجھے شیعہ کے بارے میں بھی ایک بات کہنا دیجیے۔ دیکھیے ایک آدمی سنی ہے، غور سے سنیے بات، ایک آدمی سنی ہے، انہیں شیعہ میں جاننا چاہتا ہے، شیعی بننا چاہتا ہے، رافضی بننا چاہتا ہے، کیا کرتے ہیں دیکھو یہ کمینے لوگ کیسے ہیں۔ دیکھو جب کوئی آدمی سنی بننا چاہتا ہے، شیعہ بننا چاہتا ہے، تو شیعہ کے علماء پورے بیٹھ جاتے، کیا دعا پڑھاتے معلوم اسے کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہاں تک بولے تو اسلام میں داخل ہوگا، لیکن کیا پڑھاتے کلمہ اسے، واشہد ان علی ولی اللہ، بولو علی اللہ کے ولی ہیں، اور یہ اقرار کرو ابو بکر عمر عائشہ حفصہ فی النار۔ جب تم یہ اقرار کرو ابو بکر جہنمی، عمر جہنمی، عائشہ اور حفصہ جہنمی، جب تک تم ان کے دوزخ ہونے کا اعتراف نہیں کرو گے، کوئی بھی آدمی جو ہے شیعہ نہیں بن سکتا۔ بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے، ہمیں قنوت پڑھتے نہیں، شیعہ جب بھی قنوت پڑھتے اپنی نمازوں میں ابو بکر پہ لعنت بھیجتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت عمر پہ لعنت، حضرت عائشہ پہ لعنت، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ پہ لعنت۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی کی بیویوں کو برا بولنے والا، خصوصاً عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں الزام لگانے والا پکا کافر ہے۔ یہ بات صحیح بات ہے، لہذا ہمیں صحابہ کے بارے میں کوئی بھی غلط بات اپنے ذہنوں میں نہیں رکھنا چاہیے۔ جب آیتیں اتر گئی نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ماں نے کہا، عائشہ جاؤ اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاک دامن ہونے کے بارے میں آسمان سے آیتیں اتاری ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایمان دیکھو، نبی کے زیر سایہ تربیت کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ عائشہ نے کیا کہا، یا رسول، یا اے میری امی جان، میں اللہ کے نبی کا نہیں، سب سے پہلے اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جس نے میرے پاکیزہ ہونے کے بارے میں آسمانوں سے آیتیں اتاری۔ ہر ایک مومن کا مکمل طور پر ایسے ایمان ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر کرنے کے بعد کیا کہا، برے مرد بری عورتوں کے لیے اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے۔ اگر آپ اس تفسیر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے کیسے ہوتا ہے۔ اگر میں بے دین ہوں، بے دین سمدی کو پسند کروں گا، اگر میں دیندار ہوں، دیندار سمدی کو پسند کروں گا۔
مثال طور پر کیا ہے، میرے گھر میں عورتیں برقع نہیں پہنتی ہیں، میں اپنے گھر میں لانے والی بہو کو ویسے بے پردہ ہی لاؤں گا، ایسے ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے یہ منافقین عورتوں کے فتنے میں پڑے ہوئے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ان کو ویسی ہی دکھیں۔ لہذا ہمارے معاشرے میں آج یہ بھی دیکھ لے سکتے ہیں آپ، کیسے دیکھ لے سکتے ہیں آپ، کیا کرتے، فلموں میں رہنے والے کھلاڑیوں سے شادی کر لیتے اور کھلاڑیاں فلمی ستاروں میں شادی کر لیتے۔ ہمارے کتنے ایسے مسلمان ہیں فلموں میں رہنے والے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ان آیتوں کی تشریح میں اور ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، کیا بولتے ہیں، یہ کتا بھی خبیث جانور ہے، یہ غور سے سنیے، کتا کیا ہے، یہ خبیث جانور ہے، اس کو پالنے والے بھی خبیث لوگوں سے ہوتے ہیں۔ کیا پھر ہم دیکھتے نہیں، آپ بڑے بڑے کتوں کو لے جاتے رہتے ہیں۔ یہ کتے پالنا مسلمان کے لیے 3 مقصد کے تحت جائز ہے، ورنہ تو کھیتی باڑی کے واسطے، گھر کی حفاظت کے واسطے، شکار کے واسطے۔ اگر کوئی بھی آدمی ان 3 مقاصد سے ہٹ کر کتے کو پالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس اس کا اجر 2 پہاڑ کے برابر ہر دن کم ہوتا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ کتوں کو بھی پال رہے ہیں، سب کو پال رہے ہیں، لہذا یہ کتوں کو بغیر مقصد کے پالنا صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہی بتایا دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت دو۔ اگر آپ دوسرے گھر جا رہے ہیں، ادب کیا ہے، اجازت لینا۔ اجازت کیسے لینا، حدیث میں آیا پہلے سلام کرنا، سلام کرنے کے بعد اجازت لینا۔ اجازت لینے کا طریقہ کیا، آج 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم کالنگ بیل استعمال کریں، ایسا نہیں کہ ہاتھ رکھ ڈالے تو مار لے کر ہونا، نہیں، 1 بار مارنا، 2 بار مارنا، 3 بار مارنا، اگر 3 بار جواب نہیں آیا واپس آ جانا۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں، یہ گھر میں کون تو مردے ہی کیا بولتے، نہیں بولنا ویسا، واپس آ جانا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اجازت لینے کا دوسرا طریقہ موبائل سے کال کرنا، علماء بولتے ہیں اگر آپ باہر کھڑے ہیں فون کرو، السلام علیکم، میں آپ کے باہر گھر کھڑا ہوں، ٹھیک ہے میں آتا ہوں، فوراً آ جاتے۔ تو اس طریقے سے اجازت لے کر داخل ہونا، اور اجازت اگر نہیں ملی تو واپس ہو جانا وہاں کھڑے ہو کر، اور اجازت لے کے رائٹ میں لیفٹ میں کھڑے ہو جانا، بیچ میں کھڑے نہیں ہونا۔ کیوں بولے تو اندر سے اگر گھر والے نہیں ہیں، اگر ان کی بیوی آ کر جھانکے تو بے پردہ بھی ہو سکتا ہے۔ تمام اسلام نے مکمل طور بچایا۔ اور اسی طریقے سے اسلام نے یہ بتایا نگاہوں کی حفاظت بڑی اہم ہے، مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو حکم دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اے ایمان والو نگاہوں کی حفاظت کرو بولتا تو لوگ کیا بولتے تھے، ارے خاری مرد بنا عورت کو نہیں، ویسا نہیں، اللہ تعالیٰ مومن مردوں کا الگ ذکر کریا، عورتوں کا الگ ذکر کیا۔ اچھا یہ آنکھوں کی حفاظت کیوں ضروری ہے، دیکھیے آنکھ کیسی ہے، جب یہ دیکھنا شروع کرتی ہے انسان کے سارے اعضاء زنا کرنا شروع کر ڈالتے ہیں۔ مثلا کیسے، آپ ایک اجنبی عورت کو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ کے اگر آپ کے ذہن میں سے ہو گئی، بعد میں یاد آتی انہیں، پھر حسرت بن جاتی ہے، اسی لیے گناہ بڑا خطرناک ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ گناہ یہ نگاہوں کے فوائد بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، بندہ جب اپنی گناہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا کرتا ہے، ماشاءاللہ، اسے معلوم ہوتا ہے حلال کیا حرام کیا۔ میں اپنے امی کے چہرے کو دیکھ سکتا ہوں، میں دوسرے کسی عورت کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا ہوں، اسے فرق معلوم ہوتا ہے۔ دوسری چیز نگاہوں کی حفاظت کرنے سے ہمارے دل حسرت سے پاک ہوتے ہیں، اور تیسری چیز نگاہوں کی حفاظت کرنے سے دل میں ثبات قدمی آتی ہے۔ دل میں ثبات قدمی کا مطلب کیا، آپ نوجوانوں کو دیکھو، نگاہوں کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے آج نوجوانوں کا دل کمزور ہو گیا ہے، ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی۔ اگر ہم نگاہوں کی حفاظت کر لیے اپنے دلوں میں طاقت، اور علماء یہ بھی بولتے ہیں جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیا اس کے دل میں خوشی آتی ہے، جہنم کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لیتا ہے۔ اور آج ہم ذرا کیا کرتے ہیں، شکایت کرتے نماز میں خشوع نہیں آ رہا نا، یاد رکھو جو آدمی اپنی نگاہوں کا آزادانہ استعمال کرتا ہے وہ اپنی عبادت میں کبھی مٹھاس نہیں پائے گا۔ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا اسے نمازوں میں خشوع ملے گا۔ معزز حاضرین، ہماری نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے سے کیا ہوتا، دیکھیے عبادت میں مزہ نہیں، دل سخت ہو جاتا، وحشت آ جاتی، اور شیطان بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اگر وقت ملتا تو اور کئی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے تھے۔ ہمارے اسلاف کیسے تھے، دیکھو فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے بیٹھے ہیں، کب، حج کا 10ویں تاریخ، مکے کا دن، مکے میں
کعبۃ اللہ میں طواف کر رہے ہیں، دنیا کی سب سے مقدس دن، مقدس جگہ، ایام حج چل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خوبصورت عورت آئی، بچے کو اٹھا کر پوچھی یا رسول اللہ بچے پہ حج ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی کے پیچھے جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ فوراً اس عورت کی طرف دیکھنے لگے۔ نبی نے کیا کیا؟ فضل ابن عباس کا چہرہ ایسے ہی پھیر دیا۔ تو یہ معلوم ہوا اگر کوئی بھی آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کی طرف مکمل طور پر توجہ پھیر دینا چاہیے۔ معزز حاضرین، ہمارے اسلاف بھی کیسے تھے؟ عید کے دن اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم سب اچھے کپڑے پہنتے، عورتیں بھی اچھے کپڑے پہن لیتی، اس وقت نگاہوں کا غلط استعمال ہوتا۔ ایک تابعی کہتے ہیں میں سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کے ساتھ نکلا، میں دیکھتا ہوں سفیان ابن عیینہ عید کو جاتے ہوئے واپس آتے ہوئے اپنی نگاہ اوپر اٹھائے رہے، تو اور بعض اسلاف ایسے تھے بولتے، ایک بیوی کیا بولتی ہے اپنے شوہر کو، عید کے دن اچھا دیکھ رہیں گے نا تمہیں، ایسا بولی تو کیا بولے انہوں اپنی بیوی سے، دیکھو اے میری محترمہ، جب میں اپنے گھر سے عید کے لیے نکلا تو میں نے اپنے انگوٹھے کو ایسے کر لیا، اس انگوٹھے کو دیکھتے ہوئے واپس گیا اور اس انگوٹھے کو دیکھتے ہوئے مکمل تو واپس آ گیا۔ اور ہمارے اسلاف بھی کیسے تھے؟ ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ خواب میں بھی اگر کسی اجنبی عورت کو دیکھتے تو اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے۔ معزز حاضرین، یہ آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور یاد رکھیے یہ انسان کے ہاتھ کے، پیر کے، دماغ کے پورے گناہ آنکھ کے بعد ہی جاتے سوئے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا زنا، پیر کا زنا سب ذکر کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے فرمایا آنکھ کا زنا پہلے شروع ہوتا ہے، بعد میں پورے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اور ایک بات بھی ہے، ہم جب عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگ بولتے عورت کا ہاتھ بھی دکھ سکتا، چہرہ بھی دکھ سکتا، ایسی ایک تفسیر ذکر کرتے ہیں۔ تو کیا عورت کا ہاتھ دکھ سکتا؟ کیا نہیں، عورت کا چہرہ بھی چھپ کر رہنا اور عورت کا ہاتھ بھی چھپ کر رہنا، کبھی کبھی ایسے باہر ہو گیا تو بات الگ ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے عورت کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو چھپا کر رکھے، ٹھیک ہے، الا ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو جائے، وہ کیا، وہ ہاتھ کی، پیر کی، کیا وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر عورت برقع پہن کے جا رہی ہے، اگر اس کا کپڑا اندر سے نظر آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، علماء نے ایسے کہا۔ لیکن یہاں خواتین بیٹھی ہیں، میں تمام سے گزارش کروں گا اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ، کس کے ساتھ بھی، اگر آپ گاڑی پر پیچھے بیٹھتے ہیں تو کپڑے سنبھال کر بیٹھیے۔ عموماً کیسا ہوتا ہے، برقع لمبا ہوتا ہے، وہ چاک میں آ کر نیچے گرنے کے واقعات بھی پیش آئیں، لہذا آپ بیٹھتے ہیں تو سنبھال کے بیٹھو، اور خصوصاً ایک طرف بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ماشاءاللہ، مگر دونوں طرف جب بیٹھتے نا کیا ہوتا، برقع بھی کھینچے جاتا اور کپڑے جو بہتے وہ بھی نظر آتے۔ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیے، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو بھی سر سے لے کر مکمل طور پر پیروں کو چھپا کر نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہی بتایا کہ مکمل طور پر پردہ کرنا چاہیے، پردہ کن لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے بتایا باپ ہے، سسر ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، اور عورتیں ہیں، وہ مرد جن کے اندر جو ہے خواہش نہیں ہے، بڈھے ہو گئے 90 سال کے، ایسا ان کے سامنے وغیرہ جو ہے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات بتائی۔ اور اس کے بعد ایک اہم بات ہے، پردہ جو ہوتا ہے اس کی 8 شرطیں علماء نے بیان کی ہیں، وہ کیا کیا ہیں دیکھیے۔ سب سے پہلے عورت جو پردہ کرتی ہے وہ ایسا ہو سارے بدن کو چھپاتا ہو، اگر آپ ایسا برقع پہنتی ہیں آپ کا جسم نظر آ رہا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا، وہ اتنا موٹا ہونا آپ کا جسم نظر نہ آئے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ غیروں کے مشابہ نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ بھڑکیلا نہ ہو۔ ایسا برقع جس پر چمکیاں فل ہیں پہنا تو پوچھنا کتنے میں لیس ہوئے، اگر ایسا برقع پہنتی ہیں، یا برقع نہیں، برقعے کا جنازہ، بھڑکیلا برقع نہیں پہننا چاہیے، اور اسی سے تنگ بھی نہیں پہننا، اور شہرت کا لباس بھی نہیں پہننا، شہرت بولے تو لوگوں کو یہ کرنے، اور مردوں کے لباس والا بھی نہیں ہونا، اس میں فوٹو بھی نہیں ہونا۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا نکاح انسانی معاشرے کی ضرورت ہے، کافروں کے اعمال کیسے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے ہائی وے پہ جاتے رہتے ہیں، دور سے گرمی کے دنوں میں دیکھے تو ایک چمکی سا دکھتا ہوا، قریب کے تو کیا بھی رہتا نہیں۔ کافروں کی مثال ایسی ہے، وہ عمل کرتے رہتے قیامت میں کیا بھی نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے بھی بیان فرمایا ان کی مثال کیسی ہے، دیکھو سمندر کا اندھیرا، موج پر موج، رات اندھیرا ہے، اگر رات اندھیرے میں
ہاتھ نکالا تو نظر نہیں آتا، ایسے ہی کافروں کے مثال کی اعمال ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مثال بیان فرمائی، اور اللہ نے مومنوں سے کہا مومنوں دیکھو منافقین کی طرح اطاعت کی ایکٹنگ نہ کرو، اطاعت کرے تو اچھے طریقے سے کرو۔ اور اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا عورت اگر بڑی عمر کی ہو جاتی ہے تب بھی وہ اگر برقعے کی اور پردے کی پابندی کرتی ہے تو بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نوجوان اور ادھیڑ عمر والی عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ نے اس کے بعد بتایا بیمار ہے، لنگڑا ہے، اندھا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں لوگ رہتے ہیں نا، ان کے گری ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھنا۔ پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، اندھے کے ساتھ بھی نہیں کھاتے، لنگڑے کے ساتھ بھی نہیں کھاتے، بیمار ہو تو الگ الگ رہتے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ مکمل طور پر بھلائی کا مکمل سلوک ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے اس کے بعد کہا لوگو تم ایک دوسرے کو جیسے نام لے کر پکارتے ہو ویسے رسول اللہ کو نہ پکارو، یا محمد نہیں بولنا، نہ زندے وقت نہ مرنے کے بعد۔ اگر کوئی یا محمد بولتا ہے بس وہ یا رسول اللہ قبر کے پاس بول سکتے، ورنہ تو ہمارے پاس یا رسول اللہ بھی یا محمد مجیدہ میں لوگوں لکھ لیے ہیں۔ ایسا کام کرنے سے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس سورت کے آخری میں اور ایک اہم بات بتائی، کیا فرمایا، اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے سے بچو۔ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کیا کہنے لگا، اے ابن عباس بتاؤ حج کی کون سے قسم افضل ہے؟ انہوں نے بولے تمتع۔ سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا یہ حج افراد اور حج قران افضل نہیں کیا؟ ابو بکر عمر بولتے۔ ابن عباس کو اتنا غصہ آیا، میں تمہارے سامنے اللہ کے نبی کا نام بولتا ہوں، ابو بکر عمر کا نام بولتے؟ اگر تمہاری سوچ ایسی ہے آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ بیان فرمایا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے سے دنیا میں رسوائی اور خبر میں من نبیوں کا جب پوچھیں گے جواب نہیں دے سکتے اگر نبی کی اطاعت نہیں کرے۔ اور امام مالک کے اس واقعے سے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، غور سنیے گا، ایک آدمی آیا، آ کر کیا بولا، نبی کی قبر کے پاس سے میں احرام بنتوں، حالانکہ احرام بننا سے الگ جگہ سے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تم اس خیر کو پانا چاہتے ہو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، اگر تم ایسا کرتے ہو اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں فتنے میں مبتلا کرے گا اور آخرت میں عذاب علیم سے دوچار کرے گا۔ یہیں روکتے اپنے درس کو، انشاءاللہ کل سورہ فرقان کی کچھ باتیں اور شعراء اور نمل کی باتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سنت عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔